بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان کی اہمیت اور فضائل۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا ہے۔ اس کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی نیچے والے آسمان پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ پاک لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک، کینہ پرور، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل، نجومی۔ فرمان نبی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات اس سال جن بچوں نے پیدا ہونا ہے لکھ دیا جاتا ہے اور جس نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے اور سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات پہ سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے۔ کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت 15ویں شب میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو سال بھر کے اہم امور کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت اور سلامتی مانگنے والا کہ میں اسے عافیت اور سلامتی دوں، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص توبہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لہٰذا اس فضیلت کے موقع پر ہمیں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور فوت شدہ عبادات کی قضا ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے علاوہ سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا۔ جو شخص رمضان کے مہینے میں زیادہ نیک اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی سے قرب مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔